اب نظام خلافت ہی اصل نظام ہے اور اس کے ساتھ جڑ کر ہی تجدید دین کا کام سر انجام پانا ہے۔ نہ ہی قرآن کریم نے اور نہ ہی حدیث میں کہیں مجدد کا ذکر ملتا ہے۔ ہاں، اسی حدیث کے بارے میں جماعت احمدیہ کے تیسرے خلیفہ حضرت مرزا ناصر احمد صاحب خدام کے سالانہ اجتماع 1977 کی اختتامی تقریب کے دوران اپنے خطاب میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ وہ حدیث ہے جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ہمیشہ اس کو سچا قرار دیا، بار بار اپنی تحریرات میں اس کا ذکر کیا، اور 1885 میں اس حدیث کو اپنے دعوی مجددیت کی بنیاد کے طور پر پیش کیا ہے۔ مگر خلیفہ ثالث صاحب کو اس حدیث کے سچا ماننے میں تعامل ہے، اور وہ کیا کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے، مگر یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر نہ ہو۔ اگر تجدید دین والی یہ حدیث درست ہے تو یہ قرآن پاک کی کسی نہ کسی آیت کی تفسیر ہونی چاہیے، اور اگر یہ قرآن کریم کی کسی آیت کی بھی تفسیر نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا غلط ہوگا کہ یہ کسی آیت کی تفسیر ہے، اور پھر کہتے ہیں تو پھر ہم اس کو یہ کہیں گے، اس کی تشریح وہ اس طرح کرتے ہیں کہ پھر ہم اس کو یہ کہیں گے کہ یہ حدیث صحیح نہیں، کسی راوی نے کہیں سے غلط بات اٹھا لی اور آگے بیان کر دی۔ پھر خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیں، صدی گزر گئی جس صدی کے سر پر یہ پروپیگنڈے کیے جا رہے تھے، لیکن کوئی مجدد ظاہر نہیں ہوا۔ دوسری صدی شروع ہو گئی اور اس کے 13 سال گزر چکے ہیں اور 14ویں میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن خلافت احمدیہ سے باہر کوئی مجدد ظاہر نہیں ہوا۔ بس خدا کی اس گواہی نے ہمیشہ کے لیے ان لوگوں کے پروپیگنڈے کو جھٹلا دیا ہے جو کہا کرتے تھے کہ اب خلافت کے آخری سانس ہیں اور تجدید کے دن آ رہے ہیں، کسی مجدد کی تلاش کرو۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ ایسے لوگ اگر 100 سال کی عمریں بھی پائیں اور مر جائیں تو نامرادی کی حالت میں مریں گے اور کسی اور مجدد کا منہ نہیں دیکھیں گے۔ ان کی اولادیں بھی لمبی عمریں پائیں اور مرتی چلی جائیں، اور ان کی اولادیں بھی لمبی عمریں پائیں اور مرتی چلی جائیں، خدا کی قسم خلافت احمدیہ کے سوا کہیں اور مجدد کا منہ نہ دیکھیں گے۔ یہی وہ تجدید دین کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے جو ہر صدی کے سر پر ہمیشہ جماعت کی ضرورتوں کو پورا کرتا چلا جائے گا۔ لیکن اس بات کا اقرار ہے کہ پہلے بھی کئی مہدی آئے اور ممکن ہے کہ آئندہ بھی آئیں۔ ازالہ حام صفحہ نمبر 379 یعنی 379 پر یہ کی تصدیق حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان الفاظ میں کرتے ہیں: میں جو کچھ اس وقت کہنا چاہتا ہوں وہ کوئی معمولی اور سرسری نگاہ سے دیکھنے کے قابل بات نہیں، بلکہ بہت بڑی اور عظیم الشان بات ہے۔ میری اپنی بنائی ہوئی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ اس لیے جو اس کی تکذیب کے لیے جرأت اور دلیری کرتا ہے وہ میری تکذیب نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب پر دلیری کرتا ہے۔ مجھے اس کی تکذیب سے کوئی رنج نہیں ہو سکتا، البتہ اس پر رحم ضرور آتا ہے کہ نادان اپنی نادانی سے خدا تعالیٰ کے غضب کو بھڑکاتا ہے۔
یہ بات مسلمان پورا نشانات صداقت میں حضرت افضل مسیح موعود علیہ السلام نے ایک وعدہ کا بھی ذکر فرمایا ہے، وہ یہ ہے: تیری برکات کا دوبارہ نور ظاہر کرنے کے لیے تجھ سے ہی اور تیری ہی نسل سے ایک شخص کھڑا کیا جائے گا۔ میری عاجزانہ درخواست یہ ہے، میرے لیے دعا کرے، خدا مجھے ہی وہ مبارک وجود بنا دے جو حضرت مسیح موعود کی علیہ السلام کی نسل سے ہے، اور فرمایا یہ وعدہ ہے کہ تیری ہی نسل سے ایک شخص کھڑا کیا جائے گا۔ اس دعا نے مجھے بہت دردناک کر دیا ہے، اور میں اسی درد کے ساتھ آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میرے لیے دعائیں کریں۔ ہر یک ساحل